رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فمن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو بچے کھڑے ہیں اگر وہ بھی اپنوں سے تعلق رکھتے ہیں تو یا تو امام صاحب کا کہنا مان کے چلے آئیں یا تو پھر چلے جائیں. ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم جسے امام مانے اسے ہر کام میں امام مانے. بے شک صرف مسجد کے مصلی کا امام نہ مانو، آپ اسے ہر کام میں امام مانو. اور اگر ہر کام میں امام مانو گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی. کیونکہ فضول کام کرنے میں اگر آپ نے یہ خیال کر لیا کہ یار اس کام کو ہمارے امام صاحب نہیں کرتے، ہم نہیں کریں گے، تو یقین ہے کہ پروردگار عالم تمہاری اور ہماری بخشش فرمائے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور کاف گیسو ہا تہن یا ابرو آنکھیں عین سواد. کاف گیسو ہا تہن یا ابرو آنکھیں عین سواد. کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے. یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آئیے پیارے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا صفینا محمد سے آپ حضرات اس محفل نور میں تشریف رکھتے ہیں. یعنی بعد نماز عشاء سے لے کے اب تک آپ حضرات نے یک بعد دیگرے
मद्दाह खैरुल अनाम से बेहतरीन अंदाज में नात मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना के कीमती अशार समाअत किए। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुआ और अब की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हक कहने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे आपके खतीब व इमाम मौलाना जावेद साहब क़िबला ने बहुत मेहनत किया है आपके गांव में। आपको एहसास हो या ना हो, बाद नमाज मगरिब जब मस्जिद में पहुंचा तो मैंने देखा पूरे गांव के गालिबन बच्चे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के इस्तक़बाल की खुशी में ऐसे प्यारे अंदाज में नारे लगा रहे थे और मुस्तफ़ा करीम की आमद की खुशी में इस अंदाज में झूम झूम के आका की नातें पढ़ रहे थे कि दिल तो ये चाहता था कि महफिल नूर में भी उन बच्चों से पढ़वाया जाए। अरे बचपने में अगर आका करीम की मोहब्बत किसी बच्चे के सीने में डाल दी जाती है तो आखिर वक्त तक वो मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत उसके सीने से नहीं निकलती। बेशक है। इसलिए कि बचपने का जो जहन होता है वो इंसान का जहन कंप्यूटर के मानिंद होता है। बच्चे का जहन कंप्यूटर के मानिंद है। आप अगर उस बच्चे को कोई चीज सिखाना चाहो तो बड़ी आसानी से सीख जाता है, बड़े लेकिन प्यार से सिखाओ। जब प्यार से सिखाओगे और वो सीख जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो नेक आदत होगी तो उस आदत का सवाब बच्चे को भी जिंदगी भर मिलता रहेगा। जिसने सिखाया है उसे भी हमेशा उसका सवाब मिलता रहेगा। अच्छी आदत सिखाओ। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बे कदीर कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका सीधा साधा मफहूम मतलब ये है कि रब ताला इरशाद फरमाता है कि तहक़ीक़ की रसूल आज़म की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना पेश है। आका की जिंदगी पेश है। हम और आप तकरीरें बारहा सुनते हैं और सुन करके अपने घरों को चले जाते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि उसमें तकरीर में जो बातें हमको सुनाई गई हैं उनमें जो बातें हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं, जो आदतें हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं या जो कमियां हमारे अंदर मौजूद हैं उन कमियों को हटा दें और जो अच्छाइयां नहीं हैं उन अच्छाइयों को अपने अंदर समो लें। अगर इस नीयत के साथ महफिल नूर में बैठा जाए कि कमियां होंगी तो इंशाअल्लाह सुन करके तकरीर दूर करेंगे, और अगर अच्छाइयों पर अमल नहीं होता होगा तो जो बातें अच्छी लगेंगी इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। यकीन जानो मुसलमानों, ये तुम्हारी लाइटों का लगाना भी उसूल हो जाएगा, ये मिंबर का सजाना भी उसूल हो जाएगा, यहाँ आना भी उसूल हो जाएगा। और उस नेक आदत को अपना लेने की वजह से हो सकता है रब्बे कदीर को ये अदा पसंद आ जाए, ये महफिले नूर भी कबूल हो जाए और उसी अदा के सदक़े में हम जन्नत के हकदार। बेशक सुभान अल्लाह। और आपको ये चाहिए कि हम और आप जो बातें अच्छी लगे उस पर अमल करें, क्योंकि ये महफिलें जो सजाई जाती है ना, ये सिर्फ रौनक के लिए नहीं सजाई जाती, सिर्फ गांव का नाम रोशन करने के लिए नहीं सजाई जाती कि लोकापुर में बहुत बड़े आशिक़े रसूल लोग बैठे हैं इसलिए नहीं महफिलें सजाई जाती कि तमाम कुर्बो जवार वाले कहें कि लोकापुर वाले बहुत अच्छी तरीके से सरकार का जश्न मनाते हैं, इसलिए नहीं सजाई जाती महफिलें। महफिलें इसलिए सजाई जाती है ताकि जब कोई सरकार की सीरत को बयान करे, सरकार के किरदार को हमारे सामने पेश किया जाए तो हम सरकार के गुलाम हैं, सरकार का कलमा पढ़ते हैं, सरकार के शहदाई हैं, सरकार के ऊपर जान लुटाने
والے ہیں. اگر ہمیں سرکار کی سیرت بتائی جائے, سرکار کا کردار سنایا جائے, سرکار کے آداب بتائے جائے, سرکار کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے, تو ہم اور آپ بھی مصطفیٰ کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے, اور اپنی زندگی کے سانچے میں, مصطفیٰ کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو جب ڈھالنے کی کوشش کریں گے, آقا کے کردار کو اپنا لیں گے, تو پیارے زمین پر بھی کامیاب رہو گے, زمین میں بھی کامیاب رہو گے, اور جب زمین سے اٹھائے جاؤ گے تو حشر کے میدان میں بھی محفلیں اس لیے سجاؤ کہ سرکار کی سیرت کو سنیں گے. اب سرکار کے طبیعت خوش ہوئی. ہمیشہ کی نماز میں نے دیکھا کافی لوگ مسجد میں اکٹھا تھے, نماز میں شریک ہوئے, دیکھ کے طبیعت تو خوش ہوئی, لیکن یہاں اس سے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے تکلیف بھی ہوئی. یار جو بوڑھے لوگ تھے وہ تو مسجد پہنچ گئے, جو میرے نوجوان تھے وہ آخر مسجد کیوں نہیں گئے؟ کیا انہیں مسجد نہیں جانا چاہیے؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے مصطفیٰ کے غلام, اگر تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے, اگر تو مصطفیٰ کا شہدائی ہے, اگر تو مصطفیٰ کا گن گاتا ہے, اگر تو مصطفیٰ پہ جان لٹانے کو تیار ہے, اگر تو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہونے کو تیار ہے, اگر مصطفیٰ کے نام پہ گھر بار لٹانے کو تیار ہے, تو پھر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کر مسجدوں میں جا کے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ دے. ہمیں پیشانی جب رب کی بارگاہ میں رکھے گا اور دل میں مصطفیٰ کا پیار رکھے گا, رب کے حضور علیزہ پیش کرے گا, اے میرے مولا نماز مجھ پہ فرض ہے لیکن پڑھنا تیرے حبیب کی سنت ہے. مولا میں تیرے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی غرض سے مولا تیری عبادت کر رہا ہوں, الہی میری عبادت کو قبول کر لے. تو یقین جانو مسلمانوں, زمانے کی بلائیں ٹل جائیں گی, مصیبتیں دور ہو جائیں گی, پریشانیاں ہٹ جائیں گی جب رب کے حضور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کے رو گے, آنکھوں سے آنسو گراؤ گے, تو رب قدیر تمہاری فریاد کو سنے گا. مدینے میں آقا کریم خوش ہو جائیں گے, عرش میں رحمان خوش ہو جائے گا, اور جب عرش کا رحمان راضی ہوگا تو تیری دنیا بھی سبر جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مصطفیٰ کریم کی آمد کا جشن ہے, مصطفیٰ کریم کی آمد کا جشن ہے. جس رات میں ہم اور آپ یہاں آج بیٹھے ہیں, یہ 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کی رات ہے, یہ 12ویں شب ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. یہ جو رات گزرے گی تاریخ کے لحاظ سے, دن کے لحاظ سے نہیں, اس لیے کہ مصطفیٰ کریم تاریخ کے لحاظ سے 12 ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 تاریخ کو آقا کریم دوشنبہ کے دن صبح سویرے سویرے یعنی بھور کے وقت میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کے بیٹے بن کر کے, آمنہ کے جگر پارے بن کر کے میرے آقا مکے میں تشریف لائے ہیں. تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں, آقا جب مکے میں تشریف لائے ہیں, مکے کی تاریخ اٹھاؤ گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس صبح میرے مصطفیٰ مدینہ مکے میں تشریف لائے اپنی ماں کے شکم پاک سے, اس صبح مکے کا موسم بڑا خوشگوار تھا, مکے میں بڑی خوشی معلوم ہوتی تھی, مکے میں کسی دروازے پر کوئی بھکاری نہیں دکھتا تھا, روزانہ امیروں کے دروازوں پر بھکاریوں کی لائن لگتی تھی. لیکن جس صبح میرے آقا پیدا ہوئے ہیں اس صبح کسی غریب امیر کے دروازے پہ کسی غریب نے جھولی نہیں پھیلائی ہے. عرب کے وہ سردار اٹھے ہیں, صبح صبح انہوں نے دیکھا ہے کہ آج کوئی کسی امیر کے دروازے پہ آخر بھیک مانگنے والا نظر کیوں نہیں آتا. جو بھائی کا دشمن بن کے بیٹھا تھا وہ بھائی آج گلے مل رہا ہے. جو ماحول منحوسیت جس پہ طاری تھی آج اس عرب کے ماحول پہ خوشی گھولی ہوئی ہے, آج خوشی کا دور دورہ ہے, آج عجیب انقلاب آیا ہے. یہاں
تک کی بعض مورخین کہتے ہیں کہ کچھ سرداران اپنے باغوں کی طرف گئے اور انہوں نے اپنے باغوں میں دیکھا کہ جو درخت کئی مہینوں سے سوکھ چکے تھے ان سوکھے ہوئے درختوں میں ہرے ہرے پتے نظر آ رہے ہیں۔ بعض سرداروں نے دیکھا تھا کہ جن درختوں نے کئی سالوں سے پھل دینا چھوڑ دیا تھا ان پھل نہ دینے والے درختوں میں بڑے بڑے پھلوں کے گچھے نظر آ رہے ہیں۔ سرداروں نے دیکھا انقلاب ہے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے، ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہے، دوست آپس میں دشمن آپس میں دوست بن چکے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کر رہا ہے، آج محبت کا پیغام بانٹا جا رہا ہے، کوئی غریب کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائے ہے، آج آپ کی سرزمین پہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ سردار اکٹھا ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور جب باتیں کرتے ہیں تو ایک نے ایک سے پوچھا تھا، اے میرے بھائی ذرا بتا آج کا ماحول کیسا ہے؟ کہا آج کی صبح تو بڑی اچھی صبح ہے، آج کی صبح تو بڑی خوشگوار صبح ہے، آج کی صبح تو بڑی خوشی کی صبح ہے۔ آپ دوسرے نے کہا ابھی ہم اپنے باغ گئے تھے، ہم نے دیکھا جو درخت سوکھ چکے تھے ان میں ہرے ہرے پتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہم اپنے باغ گئے تھے، جو درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا تھا ہمارے باغیچے کے ان درختوں میں پھل کے گچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے امیروں کے دروازے پہ بھکاریوں کی لائن نہیں، تو کسی نے کہا میں نے دیکھا ہے جو کل تک کے دشمن بنے تھے آج وہ آپس میں محبت کر رہے ہیں۔ جب سارے لوگ اپنے اپنے معاملات کو بتاتے ہیں تو ایک نے کہا کہ یہ جو عجیب انقلاب آیا ہے، یہ عجیب جو بدلاؤ آیا ہے، یہ عجیب جو چینجنگ آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پر ہمارا خدا لات خوش ہوا ہے۔ معذاللہ جب اس نے کہا ہمارا خدا لات خوش ہوا ہے تو دوسرے قبیلے کے سردار نے کہا تھا اے میرے بھائی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے خدا منات کی مہربانی ہے، آج وہ ہم پر خوش ہوئے ہیں۔ تیسرے نے کہا نہیں یہ تمہارے خدا منات کی مہربانی نہیں، یہ ہمارے خدا عزا کی مہربانی ہے۔ تو چوتھے نے کہا نہیں یہ تمہارے خدا عزا کی مہربانی نہیں، یہ تو ہمارے خدا حبل کی مہربانی ہے۔ غرض کی آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا، کیونکہ عرب کی یہ تاریخ ہے کہ عرب کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، ہر قبیلے کا ایک خدا تھا، ہر قبیلے والوں نے اپنا الگ الگ خدا بنا کے کعبے میں رکھ دیا تھا اور اپنے خدا کا نام وہ رکھے تھے۔ کسی نے اپنے خدا کا نام لات رکھا تھا تو کسی نے منات رکھا تھا، کسی نے عزا رکھا تھا تو کسی نے حبل رکھا تھا، کوئی پانی دینے والا خدا تھا، کوئی بیٹا دینے والا خدا تھا، کوئی زندگی دینے والا خدا تھا، کوئی موت دینے والا خدا تھا۔ غرض کی وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے اسی طرح سے 360 خداؤں کو، پتھر کے خداؤں کو خانہ کعبہ میں رکھے تھے، انہی کے تعریف کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ان خدا کی مہربانی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہمارے خدا کی مہربانی، ہر قبیلے والا اپنے خدا کی بڑائی بیان کرنا چاہتا تھا اور اس میں مہربانی کا تغمہ و صحرا اپنے خدا کے سر باندھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک سردار عرب کا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ رہا تھا، دیکھا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے قریب گیا کہ کیا باتیں ہیں، آپس میں تم کون سی گفتگو کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا تمہیں دکھتا نہیں ہے آج عرب میں خوشی پھیلی ہے، تمہیں دکھتا نہیں ہے آج مکے کی سرزمین پہ خوشی کا دور دورہ ہے، تمہیں دکھتا نہیں ہے آج ہرے سوکھے درخت بھی ہرے ہو چکے ہیں، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے آج جن درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا تھا آج ان میں بھی پھل کے گچھے نظر آ رہے ہیں، کیا یہ عجیب بدلاؤ تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ کہا ہاں دکھتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اگر وہ میں بتا دوں تو تم اپنے دیکھنے کو بھول جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا تھا اے میرے عرب کے سردار ذرا یہ بتا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ کافر بتاؤ تم نے کیا دیکھا اور یہ کیوں دیکھا؟ تو کسی نے کہا یہ ہمارے خدا لات کی مہربانی، ہم نے دیکھا پھلوں نے گچھے، پیڑوں نے پھل کے گچھے ظاہر کیے، یہ ہمارے خدا منات کی مہربانی۔ کسی نے کہا کہ یہ خوشی کا ماحول ہمارے خدا عزا کی مہربانی۔ تو اس آنے والے سردار نے کہا تھا اے سرداروں سنو، اے میرے بھائیوں سنو، نہ یہ تمہارے خدا لات کی مہربانی ہے، نہ تمہارے خدا منات کی مہربانی ہے، نہ کسی کے خدا عزا کی مہربانی ہے، نہ کسی کے خدا حبل کی مہربانی ہے۔ اگر یہ مہربانی ہے، اگر یہ کرم نوازی ہے، اگر یہ کسی کی مہربانی ہے تو عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے نکاح
سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد۔ کہنے والے نے کیا خوبی انداز میں کہا ہے، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ ناتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ ناتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا۔ تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو ناتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو ناتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ زندہ باد زندہ باد۔ آنے والے نے کہا یہ کسی کے خدا اللہ تو منات ذو حبل کی مہربانی نہیں ہے، بلکہ یہ عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے جگر پارے محمد کی مہربانی ہے، جو مکے میں آ چکے ہیں، یہ ان کے آنے کی برکت ہے جو عرب کی سرزمین میں خوشحالی پھیلی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اچھا ابن بھائی ذرا یہ بتا اس بچے کی پیدائش سے اور اس عرب کے بدلاؤ سے کیا رشتہ ہے؟ اس بچے کی پیدائش سے اور سوکھے پھلوں میں ہرے پتے آنے سے کیا رشتہ ہے؟ اس بچے کی پیدائش سے اور سوکھے اور پھلوں میں پھل کے درختوں میں پھل کے گچھے آنے سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا صرف یہی نہیں، تم نے تو صرف پھل میں درختوں میں پھل کے گچھے دیکھے ہیں، ہرے سوکھے درختوں میں ہرے پتے دیکھے ہیں، تم نے تو صرف دشمنوں کو ملتے دیکھے ہیں، تم نے تو صرف عرب میں خوشیاں بڑھتی دیکھی ہے۔ اے سرداران عرب سنو سنو، ہم نے جو دیکھا ہے اگر ہم بتائیں گے تو تم اپنے دیکھنے کو بھول جاؤ گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا ہم طواف کعبہ کر رہے تھے، کعبے کے چاروں طرف ہم چکر لگا رہے تھے، میری نگاہ پڑتی ہے عبد المطلب کے اوپر۔ عبد المطلب ایک چادر کے ٹکڑے کے نیچے اپنے پوتے کو چھپا کے لا رہے تھے، اور جب اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر کے اپنے گھر سے عبد المطلب چلے تھے، جب میری نگاہ عبد المطلب پہ پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عبد المطلب آ رہے ہیں، اور جب میری نگاہ خانے کعبہ پر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کعبہ چھٹا جا رہا ہے۔ میں عبد المطلب کو دیکھ کے تنگ تھا کہ عبد المطلب آ رہے ہیں یا کعبہ جا رہا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے جب عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے محمد کو اپنے گود سے اٹھا کر کے دہلیز کعبہ پر رکھا ہے تو تمہارے جتنے خدا اس کعبہ کے اندر تھے، لاگو منا اس کو حبل ہی نہیں، 300 سال جتنے خدا تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے تھے۔ اس بات سے مجھے یقین یہ ہوا کہ یہ کسی کے خدا لاگو ہوگا حبل و منا مہربانی نہیں، عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ کی مہربانی ہے، وہ آ گئے ہیں اپنی خوشحالی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ قیامت کی برکت ہے، آقا تشریف لائے ہیں دنیا میں، اور جب میرے آقا آئے، آقا کے آنے کا انداز سنو۔ اے مسلمانوں، تم آج مسجد نہیں جا پاتے ہو، تم آج نماز نہیں پڑھتے یہ کہہ کر کے کہ ٹائم نہیں ملتا۔ ارے پیارے، چاہے جہاں رہتا ہے، اگر تو کھیت میں رہتا ہے تب بھی تو اسی زمین پہ رہتا ہے، اگر تو کھلیہان میں رہتا ہے تب بھی تو اسی زمین پہ رہتا ہے، اگر تو جنگل میں رہتا ہے تب بھی تو اسی زمین پہ رہتا ہے، اگر تو پہاڑوں پہ رہتا ہے تب بھی تو اسی زمین پہ رہتا ہے، اگر تو گھروں میں رہتا ہے تب بھی تو اسی زمین پہ رہتا ہے، اگر تو دکانوں میں رہتا ہے تب بھی تو اسی زمین پہ رہتا ہے۔ ارے رہتا تو زمین پہ ہی ہے، کہتا ہے کسان مجھے وقت نہیں ملا، کیا کرے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، رہتا تو اسی زمین پہ ہے، یہ زمین چھوڑ کے تو کہیں نہیں چلا جاتا نا، زمین چھوڑ کے تو ہوا میں تو نہیں اڑتا نا، تو زمین ہی پہ رہتا ہے، اور جب زمین ہی پہ رہتا ہے تو آج ذرا تعریف سن میرے آقا کی۔ مصطفیٰ کریم اپنے ماں کے شکم پاک سے اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانے میں آتے ہوئے، تشریف لاتے ہوئے، اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آتے ہوئے آقا نے سب سے پہلے اپنی پیشانی زمین پر رکھی تھی، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا تھا۔ اے مسلمان ذرا سوچ
सोच तो सही, मेरे आका दुनिया में आ रहे हैं, पेशानी को जमीन पर रखा है, मेरे आका ने पेशानी को जब जमीन पर रखा, हाथों को जमीन पर रखा, पाँव की पसलियों को जमीन पर रखा, पैर के पाँव के पंजों को जमीन पर रखा। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरे बच्चे की आमद का जो मामला था, मेरा बच्चा इस अंदाज में आया है जैसे कोई सजदा करते हुए आता है। मैंने देखा मेरे बच्चे के लब हिल रहे थे, तो मेरे दिल ने कहा ए आमिना सुन, आखिर तेरा बेटा कुछ कह रहा है। मैंने अपने कान लगाए ताकि मैं सुनूं। जब मैंने अपने कान अपने बेटे मोहम्मद के लब के करीब किए थे, तो मेरा बेटा मोहम्मद कह रहा था या रब्बी हवली उम्मती, या रब्बी हवली उम्मती, या रब्बी हवली उम्मती। ए मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए मुसलमानों, मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, तो हम आप जैसे गुनहगारों को सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका दुनिया में आ रहे हैं, अपने माँ के शिकम से दुनिया में आ रहे हैं। हम और आप जैसे पापियों को रब से मांग रहे हैं, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हम और आप जैसे लोग कि अपने मस्जिदों को आबाद नहीं कर पाते हैं, अपने मस्जिदों से दूर रहते हैं, तो उस रब की बारगाह में झुक नहीं पाते हैं जिस मुस्तफ़ा करीम ने पैदा होते ही रब से हमको मांगा है। उस मुस्तफ़ा की आँख को ठंडक नहीं पहुंचा पाते। ये मुसलमान और सुन, अभी मैंने कहा कि जहाँ भी तू रहता है जमीन ही पे रहता है। आओ जरा मुस्तफ़ा की तारीख सुनो। आका ने जिस दिन पैदाइश के दिन आका ने जब अपनी पेशानी जमीन पर रख दिया, तो रब ने भी इनाम अता किया, और जब रब ने इनाम अता किया तो हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब को एक तोहफा अता कर दे, मेरे महबूब को एक खुशखबरी सुना दे, मेरे महबूब को एक बशारत दे दे, उनकी उम्मत के लिए एक तोहफा लेता जा, मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दे। हज़रत जिब्रील आए थे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने पेशानी जमीन पर रख दी है, तो आपकी पेशानी की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी जमीन को जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी जमीन मेरे मुस्तफा के सजदे की बरकत से, पेशानी की बरकत से सारी जमीन मस्जिद बन गई है। अगर तू खेत में भी नमाज पढ़ेगा तेरी नमाज हो जाएगी, बेशक है। पहाड़ों पे नमाज पढ़ेगा हो जाएगी, जंगलों में पढ़ेगा नमाज हो जाएगी, दुकानों में नमाज पढ़ेगा नमाज हो जाएगी, खलिहानों में नमाज पढ़ेगा नमाज हो जाएगी। अरे जब नमाज तुझे हर जगह तेरी नमाज हो जाएगी, तो आखिर पढ़ता क्यों नहीं? आखिर दूर क्यों भागता है? रहता तो इसी जमीन पे है, पढ़ तो सकता ही है, और जब पढ़ सकता है तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? अगर नहीं पढ़ता, पता रब की बारगाह में मुंह क्या दिखाएगा, मुस्तफा के सामने तू कैसे जाएगा? लेकिन अगर तू पढ़ना शुरू कर दे तो फिर तुझे मुंह छुपाना ना होगा। आका की बारगाह में जब तू जाएगा, आका तुझे प्यार से बुला लेंगे, आजा ये मेरी आंखों की ठंडक पहुंचाने वाला है। और जब रब की बारगाह में तू जाएगा, आका तेरी सिफारिश कर देंगे, मौला बख्श दे, ये मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला है। और अल्लाह ने फरमाया भी कि मेरे महबूब की रज़ा में मेरी रज़ा है। अगर मेरा महबूब राजी है तो मैं अर्श का रहमान राजी हो। तू नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दे ताकि मदीने का ताजदार राजी हो जाए। और जब नमाज पढ़ेगा, मदीने का ताजदार राजी हो जाएगा, तो अर्श का रहमान भी तुझसे राजी होगा। और जब अर्श का रहमान राजी होगा, तेरी दुनिया भी संभल जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोगों नमाजों से प्यार करो, ये लोगों नमाजों से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा की सीरत सुनो। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी है, ये आका की जिंदगी, तहकीक की रसूल आज़म की जिंदगी तुम्हारे लिए यानी हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमें जिंदगी जीने का सलीका
اگر سیکھنا ہے کسی غیر کے دروازے پہ کٹورا لے کے نہ کھڑے ہو، کسی غیر کے دروازے پہ زندگی جینے کے سلیقے کی بھیک نہ مانگے، مدینے کے تاجدار کی جانب لو لگائے، کردار پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میرے مصطفیٰ کے اٹھنے کے جیسا تم اٹھا کرو، میرے مصطفیٰ کے بیٹھنے سے تم بیٹھنے کا سلیقہ سیکھ لو، آقا کے چلنے سے تم چلنے کا سلیقہ سیکھ لو، آقا کے سونے سے تم سونے کا سلیقہ سیکھ لو، آقا کے کھانے سے تم کھانے کا سلیقہ سیکھ لو، آقا کے ٹہلنے سے تم ٹہلنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ میں قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔